درود پاک پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا جو مقصد بیان کرتا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ نے تم کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت میں مصروف رہو۔ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے، پورے قرآن میں آپ غور کرتے جائیں گے، کہیں آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو جو پیدا کیا ہے، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اتنا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے۔ حدیث میں تو یہ آیا کہ تورمت قدماہ، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا جن سے نہیں ہوئی، جن کا تقویٰ مثالی، لیکن کیا ہے، عبادت اتنی کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جملہ آیا کہ پیروں میں آپ کے ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کرام نے بھی دیکھا۔ اب صحابہ کرام کا ذوق بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ کے نبی کو اپنا ماڈل رول بنا کر اتنی عبادت کرتے کہ ان کے بھی پیر سوج جاتے، پیر پھٹ جایا کرتے۔ انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دراصل یہ زندگی جو ملی ہے وہ اسی لیے ملی ہے کہ تاکہ ہم عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ رمضان آئے گا میں عبادت کروں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، رمضان آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اگر ان کو موقع ملے تو میرے خیال سے دنیا میں اگر بالفرض انہیں بھیج دیا جائے تو شاید پورا مہینہ کیا پوری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تو زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو قیمتی اگر بنانا ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہے۔ جب رمضان آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی جو عبادت سے خالی گزرے۔ جناب وہ تو اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے، ہمارے لیے نمونہ تھے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا، اپنے بزرگوں کو پڑھا، کتابوں میں پتہ یہ چلا کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے تھے، شوق رکھتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تھا تو پھر ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ سونا بھی کم ہو جاتا تھا، کھانا تو بہرحال کم ہوتا ہی تھا، سونا کم ہو جاتا تھا۔ 61 قرآن پاک پورے رمضان میں پڑھ لینا ظاہر ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کیا کرتے تھے، ایک قرآن رات میں، ایک قرآن دن میں۔ اور تو اور ہیں، آپ سوچیں گے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، ہم جیسے گنہگار گناہوں میں لت پت 15 پارے روزانہ یومیہ پڑھ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے تھے، ان کی زندگی قابل رشک تھی۔ جب موت کو آدمی سمجھ لیتا ہے، قبر کی زندگی کو سمجھ لیتا ہے، اور اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، زندگی فانی ہے،
کچھ دنوں بعد موت آئے گی، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے، تو انسان پھر قبر کی اندھیریوں کو، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مگر ہماری غفلت میرے بھائیوں قابل رحم ہے۔ رمضان آیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ عزت ہے، نہ عبادتوں میں کوئی اضافہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھی، روزوں کے تقاضوں کو پورا کیا، ہماری طرح روزے نہیں کہ ڈرامے دیکھ کر کے انہوں نے وقت بتائے، موبائل کے اسکرین پر نظریں جما کر کے وقت گزاری، ایسا نہیں، روزہ رکھا جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی برکت سے انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے۔ گناہ صغیرہ جو اس کے اوپر ہے بہت تعداد ہوتی ان کی اپنی، اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے، اور گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ملا کرتی ہے۔ بہرحال یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان کے ذمے گناہ صغیرہ کا انبار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو روزہ رکھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، اور تراویح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تراویح میں اپنے آپ کو تھکایا، جگایا، لگایا، وقت فارغ کیا، تو کیا انعام ملے گا؟ اس پر بھی یہی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ مگر ہماری غفلت یہ ہے کہ روزے کے اندر بھی ہم سستی کرتے ہیں۔ سستی کا کیا ہے کہ وہ طبقہ ہٹا کٹا، صحت مند، جوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، لیکن روزہ رکھنے سے غافل ہیں۔ بھائی سنتوں کا موقع دیا جائے گا، 2-4 منٹ بعد سن لیں، کوئی بات نہیں، ان کو آنے دیجئے، آپ سنیں۔ تو جو لوگ ہٹے کٹے لوگ ہیں، آج ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے صحت، اللہ تعالیٰ ان جوانیوں کو آگ لگا دیتا ہے جو اللہ کی طاعت میں مصروف نہیں ہوا کرتے۔ جس چیز کو اللہ کہے فرض، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کے بعد اللہ کی ڈکشنری میں اس سے زبردست کوئی لفظ نہیں۔ جب کہہ دیا فرض تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جتنا بھی ممکن ہو آدمی اس کو ادا کرے۔ اگر بیمار نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو روزے سے مانے ہو، تو انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرض کے چھوڑنے والے پر بہت اپنا غضب زمین کی طرف نازل فرماتے ہیں۔ رحیم و کریم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرض کے تارکین پر چاہے نماز کا فرض ضائع کرے، روزے کا یا حج کا، اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اس کو شکار ضرور بنا لیتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پیغمبر معلوم کیجئے اس گاؤں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھے۔ ایک گاؤں تھا آئلہ، جو بحر قلزم ایک سمندر ہے، اس کے کنارے تھا۔ مدینہ اور طور کے درمیان ایک گاؤں بستی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر کا زمانہ تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ شکار پر اپنی زندگی، مچھلی کے شکار پر اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے، وہی ان کی معیشت تھی، وہی ان کا روزگار تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہ بھئی تم سنیچر کے دن بالکل تمہارے اوپر فرض ہے کہ رک جاؤ گے، شکار نہیں کرو گے، مچھلی نہیں پکڑو گے، سنیچر کا پورا دن تم عبادت میں گزارو گے۔ اللہ کا حکم تھا، یہ چیز ان کے اوپر فرض تھی۔ ان کے بڑوں نے، بعض ایک قیمتی طبقہ تھا جنہوں نے اللہ کی بات مانی، لیکن بعد میں لوگوں کے دلوں میں مکاری آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، نفاق پیدا ہو گیا۔ تو کیا کیا کہ انہوں نے سمندر سے ایک نہر چھوٹی سی نکالی اور ایک گڑھا بنا دیا کہ تاکہ مچھلیاں اس گڑھے میں آ کر کے اس راستے سے گر جائے۔ پھر یہ لوگ سنیچر کو یہ کرتے تھے
کہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، گر جاتی تھیں، وہ گڑھا جو ہے باندھ دیتے تھے کہ تاکہ ادھر کی مچھلیاں سمندر میں واپس نہ جا سکیں، پھر اتوار کی صبح جا کر کے نکال لیا کرتے تھے۔ بھائی اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ نیتوں کو جاننے والے بڑے بادشاہ ہیں۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خبر ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، اس کے غضب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے مکاری کی، عبادت کو چھوڑ دیا اور عبادت کو ترک کر دیا، تو کیا کہا؟ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب انہوں نے خدائے قہار و جبار کے حکم کو ترک کیا، اللہ کہہ رہے ہیں جس چیز سے ہم نے منع کیا تھا جب وہ اس سے باز نہیں آئے، کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ اب زمین پر انسان بن کر زندہ رہنے کا حق تم کھو چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، وہی اللہ ہے، وہی اس کی ذات ہے، وہی فرائض ہیں، وہی احکام شریعت ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا ہے، اس کی برکت سے ہمارے چہرے نہیں بگڑ رہے ہیں، ہمیں خنزیر اور بندر نہیں بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کو بڑا غضب آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے جب ہٹا کٹا انسان روزے کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، فرشتے کہتے میرے مولا تو نے اس کو صحت عطا فرمائی اور تیری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی صحت کو خاک میں ملا دے۔ زمین و آسمان بد دعا کرتی ہے اس انسان کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ بالکل ہمارے اندر ذرہ برابر اب احساس کا مادہ رہا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ رکھتے ہیں وہ بھی گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، رات دن ٹی وی میں گزارتے، فلمیں دیکھ رہے۔ ابھی تو پتہ چلا کہ تراویح کی نماز میں جو لوگ جو نہیں شریک ہوتے ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، جو شریک ہوتے ہیں وہ امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ رکوع میں جائیں گے تو ہم انہیں پکڑیں گے، پھر اور بیٹھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل چلاتے ہیں۔ بعض بد نصیب اور محروم القسمت تو ہیں کہ موبائل میں مسجد کے اندر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب بالکل چوطرفہ ہماری طرف حملہ آور ہے۔ جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، جس کا دل اندھا نہیں ہوا نا وہ محسوس کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حالات کا ہمیں اس وقت شکار بنایا ہے، چوطرفہ اس کے غضب کی چنگاری کے ہم لپیٹ میں ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہے اور ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری قوم کی وہ بہترین افراد، نوجوان نسل ہماری کہ جن کے ذریعے سے اسلامی انقلاب آیا ہے، جو شریعت کو زندہ کرنے والے، اسلام کے علم کو لے کر بڑھنے والے تھے، اس طریقے سے آج کہ ان کا عبادت میں جی نہیں لگتا، تہجد تو دور کی بات ہے، جو ہاتھ آئی ہوئی تراویح کی نماز ہے اس کے ساتھ یہ حشر ہمارا ہے کہ ہم رکوع میں پکڑتے اور مسجد میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نہ کیا کریں۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور جب اللہ پکڑتے ہیں تو جنازہ تو دور کی بات ہے، کفن بھی حصے میں نہیں آیا کرتا۔ اللہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ آگے فوراً فرمایا اور یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ جو لوگ مجھے مغفرت کا پے کر جانتے ہیں ان سے بھی کہو کہ جو میری دی ہوئی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، میرے رحم و کرم کو غلط انداز میں لیتے ہیں، ان سے بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے موقع دیا ہے، کتنے چہروں کو میں جانتا ہوں کہ جو ہم سے یہ تذکرہ اور تبصرہ کیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ اگلے رمضان سے تو بس ولی کامل بن جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اگلا رمضان حصے میں آیا ہی نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمیں ملا ہے، اپنے وقت کو قطعاً ضائع نہ کریں۔ تلاوت قرآن میں، دن میں روزے میں، اور روزے میں خوب اللہ کا کلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، یا تو سوئیں یا تو عبادت کریں۔ گھریلو ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی اگر جائیں تو آپ کی زبان ہل رہی ہو، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں، آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، اس لیے کہ آج میں بول رہا ہوں،
آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے ہمارا بھلا ہوگا، ورنہ خدا جانے کہ پھر کون بولے گا اور کون بیٹھے گا۔ زندگی لکھی جا چکی ہے، حیات مستعار کے لمحے خدا کے کاغذ میں پوری طور پر محفوظ ہیں۔ جب وہ گھڑیاں ختم ہوں گی تو ہماری سانس رک جائے گی، کائنات میں کوئی ہمیں پھر زندگی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے بھائی، اور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔